إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأطعنا الرسول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن لتوجد من مسيرة كذا وكذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرما کر ہر اس نفع بخش چیزوں کے بارے میں ہمیں متنبہ فرمایا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر وہ ضرر پہنچانے والی چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ان چیزوں سے باخبر کیا۔ ہمارے لیے کون سی چیز صحیح، کون سی چیز غلط، ہمارا لیے کون سا کام صحیح، کون سا کام غلط، صحیح فیصلہ اگر اس پر کوئی کر سکتا ہے تو وہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اوپر حلال رکھی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے فائدے مند کی ہیں اس کو حلال رکھا، جو ہمارے خلاف ہے، ہمارے لیے نقصان دہ اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی کچھ قوانین اللہ رب العالمین نے الگ سے ذکر فرمائے، جس میں ایک پردہ ہے۔ آپ کے جمعیت اہل حدیث اس پیج پر 2 دنوں سے لائیو آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نیٹ ورک پرابلم ہے جس کی وجہ سے مکمل طور پر آپ کے سامنے باتیں نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ مجبوراً آج تو آپ کی طرف سے جو موضوع ملا تھا وہ یہی تھا، اسلام میں پردے کی اہمیت، یعنی پردہ ہے کیا چیز، آخر عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے کو فرض کیوں کیا؟ تو یہ بات ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں پر پردہ فرض کر کے عورتوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی حفاظت فرمائی، عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے، عورت کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے، اور مریض دل قسم کے لوگوں کے شرور و فتن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے چند قوانین مقرر فرمائے۔ ان قوانین میں پہلا قانون پردے کا آتا ہے، اور اسلامی ماؤں بہنوں کو بھی سمجھنا پڑے گا اور انہیں جاننا پڑے گا مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، پچھمی سبھیتا، چاہے مغربی تہذیب کے وہ دل دادا بن جائیں، پچھمی سبھیتا کے
پیچھے چل کر اپنی سب کچھ خراب کر لیں، لیکن انہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو عزت، جو بلندی، جو مقام اسلام نے عطا کیا انہیں کسی دوسرے مذاہب نے نہیں عطا کیا۔ آپ پڑھیں اسلام سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی، ذرا دیکھو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اے قوم کی بیٹیوں، تمہارا وجود ہی لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو مارے غم کے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا کہ اب اتنی بڑی شرمندگی لے کر کے ہم کیسے جیئیں۔ اسلام آیا، اسلام نے تمہیں اس طریقے سے عزت دی، اس طریقے سے بلندی عطا کی، اس طریقے سے مقام دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمان جاری فرمایا، من آل جاریتین، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی، پالا پوسا جوان کیا اور اچھے دیندار گھرانے میں شادی کر دی، آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا ضم اصابعہ انا وہوا کہہ کر کے، میں اور وہ شخص جنہوں نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا اور اچھے دیندار گھرانے میں شادی کرا دی، اللہ کے رسول اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہتے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں اسی طریقے سے جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹیوں کو پالنے پر نبی نے جنت کی بشارت سنائی، اور ماں کے لیے، والدین کے لیے الگ مقام ذکر کیا، بہن کے لیے آپ نے شیما کے لیے چادر بچھا کر بہن کا مقام ثابت کر دیا، اسی طریقے سے بیوی کے لیے بھی فرمایا جو کھاؤ کھلاؤ جو پیو پہناؤ، کبھی تم چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، کبھی گھر سے باہر نہ کرنا۔ اس طرح سے عزت عورتوں کو اسلام نے دی۔ اس کے باوجود بھی آج ہماری عورتیں اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رہی ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات بھاتی نہیں ہیں، وہ غیروں کے طریقے پہ چل کر اپنے آپ کو انہی کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مغربی تہذیب، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات کی آج ہماری عورتیں پابند ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیوں، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ صہیونی ریاست و حکومت تو چاہتے یہی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان آج مرد عورت ایک ساتھ مل کر ناچ و ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے۔ اے قوم کی بیٹیوں، اے قوم کی ماں، کیا تم نے نہیں سوچا کہ وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چیٹی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں اور پناہ مانگتی ہیں۔ اے مسلمان مرد عورتوں، ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں۔ نبی کے صحابہ اور نبی کے صحابیات رسول کا ایک فرمان چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے ڈرا کرتے تھے، کہیں اللہ کا عذاب ہماری اوپر نہ آ جائے۔ آج ہم نبی کے فرمان کو پسے پش ڈال رہے ہیں اور غیروں کے افکاروں کے خیالات کے آج ہم اپنے آپ کو پابند بنا رہے ہیں۔ آج ہم نے اسلامی ثقافت کو بھلا دیا، آج ہمارے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں، آج ہمارے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں رہی، آج ہم ویسٹرن کلچر کے دل دادا ہو گئے، ہم پشچمی سبھیتا کے ہم فالو کرنے والے دھیرے دھیرے بن گئے۔ خواتین اسلام کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ان کی دنیاوی و اخروی فلاح و بہبودی، ان کی کامیابی و کامرانی اسلام کے ان اصول اور ان ضابطوں پر عمل کرنے میں ہے جو ان کے تحفظ کے لیے اسلام نے مقرر کیے۔ پردہ کیوں؟ انہی کے تحفظ کے لیے۔ آج کوئی کھلی چیز رکھتے ہیں تو اس میں گرد و غبار جم جاتے ہیں، دیکھا کھلی چاکلیٹ بھی نہیں بکتی آج کل، اس میں بھی پردے لگائے جاتے ہیں۔ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے اس کو اتنے پردے میں لپیٹا جاتا ہے، اس کی حفاظت اسی طریقے سے کی جاتی ہے، ورنہ جوتے اور چپلوں کی دکان پہ جائیں ویسے کہ ویسے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کبھی جواہرات کی دکانوں پر آپ جائیں جہاں ہیرے جواہرات ملتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات بنتے ہیں، دیکھیے کہ کتنے عجیب عجیب ڈبے ہوتے ہیں اور پیکنگ پر پیکنگ ہوتے ہیں، تب جا کر کے اس کو سنبھال کر کے ایک اندر دریچے پر جا
کر کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا ہماری قوم کی بیٹیاں اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اسی لیے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، چھپا کر رکھنے کا حکم دیا۔ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم کوئی 12,000 10,000 کا موبائل خریدتے ہیں، اس میں کور چڑھا دیتے ہیں، ہم پردہ کر دیتے ہیں۔ پردہ، ارے کور چڑھانا یہ تو پردہ ہے نا، یہی نا پردہ ہے۔ ہم کور کس لیے چڑھا رہے ہیں؟ تاکہ میل کچیل سے ہمارا موبائل محفوظ رہے، ہمارا موبائل گر بھی جائے تو ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اے قوم کی بیٹیوں، اسی سے پردے کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپایا جاتا ہے، اس کو اتنی ہی حفاظت سے رکھی جاتی ہے، ورنہ جوتے اور چپلوں کی طرح پھر کوئی کام کی نہیں رہے۔ تو اسلامی خواتین کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، جس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھروں میں بھی گھسنے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی، اللہ نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا کہ جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام۔ اور اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی آنکھ بھی پھوڑنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے گھروں میں جھانکے۔ نہیں جھانک سکتے آپ، کیونکہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، نہیں جھانک سکتے۔ عورتوں کی عزت و ناموس کا کتنا خیال اسلام نے رکھا ہے، کس طریقے سے حفاظت کی ہے۔ جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے حفاظت کرنے کے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تمام راستے اپنائے تاکہ مسلم قوم کی بیٹیاں محفوظ رہیں، ان کی عزت و عصمت محفوظ رہے اور ان کی آبرو کو تحفظ ملتی رہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب آ جائے، جب بھی اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، تو مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے پاس اپنا ذاتی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے بات کہنے کا کوئی چانس نہیں رہے۔ جب بھی مومن بندوں کے سامنے، مومن عورتوں کے سامنے اللہ کا فرمان آتا ہے، رسول اللہ کا فرمان آتا ہے، وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں ضرور جائے گا۔ ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص اپنے دائرے کار میں ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اس کی ہر شخص اپنی والرجل راع فی اہلہ کہہ کر آپ نے یہ ذمہ داری مردوں کو بتا دی کہ آدمی اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ذمہ دار ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے ذمہ دار ہے، اپنے بیٹوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ والرجل راع فی اہلہ، اور اس ذمہ داری سے متعلق جو کچھ بھی باتیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی طرف باز پرس کرے گا، ان تمام باتوں سے متعلق سوال پوچھے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں، ورنہ کل قیامت کے دن بیٹیوں کے معاملے میں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اتنا یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو تحفظ دینے کے لیے اللہ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ پردے میں رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ تاکہ عورت کو تحفظ ملے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ سورہ احزاب اٹھائیے، اللہ نے عورتوں کے اوپر ایک قانون لاگو کیا۔ اے عورتوں کی جماعت، اے مومنہ عورتوں، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو،
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اپنی زیب و زینت کی چیزیں دوسروں کے سامنے عیاں نہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ جو مردوں کو مائل کر دینے والی چیزیں ہیں ان کو مردوں کے سامنے کبھی بھی پیش نہ کرو، بن ٹھن کر کبھی نہ نکلو۔ آج ہو کیا گیا ہے عورتوں کو، جب اپنے شوہروں کے پاس ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے سے نہائی نہیں ہے، لیکن وہی جب شادی میں جانا ہو عطر ڈالتی ہے، الگ الگ پرفیوم لگاتی ہے، الگ الگ بیوٹیشن کے سامان ان کے پاس ہوتے ہیں، جتنا بھی وہ میک اپ کر سکتی ہے، جتنا وہ بن ٹھن سکتی ہے بن ٹھن کر کے نکلتی ہے تاکہ معاشرے کے مرد انہیں دیکھیں، تاکہ نوجوان انہیں دیکھیں اور نوجوانوں کو وہ اپنی طرف مائل کریں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم تبرج میں داخل ہیں۔ آج جو ہماری بیٹیاں جو کرتی ہیں شادیوں میں نئے نئے بھڑکیلے کپڑے، چست اور ٹائٹ پھٹے ہوئے فیشن کے نام پر کپڑے جو پہنتی ہے، نئے نئے عطرات اور نئے نئے پرفیوم لگا کر اس طریقے سے بے پردہ ہو کر مٹک مٹک کر چلیں، یہ ساری چیزیں تبرج میں آتی ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ آج کون سی عورت ہے جو بناؤ سنگار نہیں دکھا رہی ہے؟ الا من رحم اللہ، ورنہ آج دیکھیے حالت کیا ہے، خصوصاً شادیوں میں آپ دیکھیے۔ اسی لیے وہ میک اپ کرتی ہے تاکہ دوسرے مرد انہیں دیکھیں۔ اللہ اکبر، آج ہماری بیٹیوں کو ہو کیا گیا ہے، ہماری بہنوں کو ہو کیا گیا ہے، ہماری قوم کی ماؤں کو آج ہو کیا گیا ہے، جو مغربی تہذیب کی پیروی اس قدر کر رہی ہے، اس قدر کر رہی ہے کہ بناؤ سنگار لوگوں کو دکھاتی پھرتی۔ چلیے اور آگے بڑھیں۔ آج ہماری عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، تو یہ حقوق نسواں کے تحفظ کے یہ جھوٹے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو چہار دیواری میں بند کیا، جبکہ عورت کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے کسی معاملے میں، بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی بھیڑیا بکریوں کی آزادی کے بارے میں آواز اٹھانے لگے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر بھیڑیا، لومڑی، چیتا، شیر بکریوں کی آزادی کے بارے میں نعرہ لگائیں کہ بکریوں کو آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، تو جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ خطرناک مقصد ان کا ہے۔ یہ سارے برابری کے نعرے اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ کسی طرح مردوں کے لیے عورتوں کا شکار آسان ہو جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں کوئی بھی کالج دیکھیے، کوئی بھی اسکول دیکھیے، کوئی بھی یونیورسٹی دیکھ لیجیے، بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر کے دیکھ لیجیے آج کیا حال ہوا ہے، آج کیا حال ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا لڑکا نہیں ملے گا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، اور ایک ہوتی تو کچھ بات حد تک تھی، لیکن کسی کی 5 ہے، کسی کی 10 ہے۔ وہ تو ایسی جگہ، اور ہر وہ جگہ جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، چاہے بڑی سے بڑی یونیورسٹی کیوں نہ ہو، جہاں بھی مخلوط تعلیم کا نظام ہے، جہاں مرد عورت ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جہاں مرد عورت ایک ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، جہاں مرد عورت ایک ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں پر یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ سیکنڈوں میں کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ کتنے تو ایسے لوگ جو شادی کے بعد دوسرے سے پیار ہوا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ، ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور دوسری بیوی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ عورتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے پہلے شوہر اور بیوی کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ لمحوں میں پیار ہوتا ہے، لمحوں میں بریک اپ کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ نے اخبارات اور سوشل میڈیا میں آپ نے خبریں پڑھی ہوگی اس تعلق سے آج کل کیا ہو رہا ہے۔ آج کل فیشن کے نام پر آج پھٹے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، آج ہماری مسلم قوم کی بیٹیاں بھی اس کپڑے کو اپنا رہی ہیں، آج فیشن کے نام پر چست کپڑے پہن رہے ہیں، اور میں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا، آج برقعے بھی محض فیشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اتنا چست برقع، اتنا ٹائٹ، اللہ اکبر، جس سے پردہ تو نہیں میں کہوں گا کہ ہوگا، البتہ بے پردگی ضرور لازم آئی، ایسا برقع جس سے بے پردگی لازم آئے، جس سے عورتوں کے رونگٹے ظاہر ہو جائے، منع کیا ایسے لباس۔ اور اگر آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو ہر وہ برائی ہے جو اسی بے پردگی سے شروع ہو کر کے جاتی ہے۔
سب کچھ اسی بے پردگی سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم کہاں ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کس وجہ سے؟ اس سے اس کا نیٹ ورک جم گیا، اور یہ سارے نتائج ہوتے ہیں، جانتے ہیں؟ یہ سارے نتائج جو سامنے آتے ہیں وہ بے پردگی سے ہو کر کے آتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہے میرے بھائیوں، وہاں بے حیائی ضرور آئی ہے۔ ذرا معاشرے میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے کیا پیار اور محبت کے نام پر آج زناکاریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی بھی معاشرہ آج اس بیماری سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی سوسائٹی آج اس بیماری سے پاک نہیں ہے۔ آج زناکاری کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، آج بے حیائی کو پیار کا نام دیا جا رہا ہے، اور لمحوں میں پیار، لمحوں میں بریک اپ کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں۔ جس طرح جوتے چپل بدلے جاتے ہیں ویسے لوگ آج گرل فرینڈ بدل رہے ہیں۔ اور اسلامی بیٹیوں، اسلام نے جو تمہیں مقام دیا، جو تمہیں عزت دی ہے، کم سے کم اس کو تو سمجھو۔ آج زناکاریاں اسی محبت کے نام پر عام ہے۔ ذرا قرآن کو تو کھولو، اس زناکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے دور دور بھی نہیں بھٹکنا ہے، اس کے دور دور بھی نہیں جانا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ وہ کھلی ہوئی برائی ہے، وہ فحش چیز ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، لیکن آج بے پردگی ہوئی اور اس کے ساتھ زناکاری ہو گئی محبت کے نام پر۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جہاں بھی مخلوط تعلیمی نظام ہے، جہاں بھی مخلوط کام کرنے کا نظام ہے، جہاں بھی مخلوط ایک ساتھ رہنے سہنے کا انتظام ہے، جہاں پر بھی، وہاں اللہ کی قسم ایسے معاملات روز کے روز سننے کو ملتے ہیں، اور روز کے روز تو چھوڑیے، ہر روز سننے کو ایسے معاملات مل جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اسلام نے پابندی لگائی مرد عورتوں کی آنکھوں پر، کیونکہ یہیں سے برائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مومنوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنوں اپنی نگاہ نیچے کر کے چلو، نگاہیں نیچے رکھو۔ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ اور یہی حکم اللہ نے صرف عورتوں کو بھی دیا۔ یہی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور تم بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور جو زینت کی چیزیں اس کو ظاہر نہ کرو الا یہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر جب فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو دشمنوں نے ایک چال کھیلی کہ مسلمانوں سے کبھی بھی میدان میں جنگ نہیں جیت سکتے، ان سے جنگ جیتنا ہے تو عورتوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی بیٹیوں کو اوریاں لباس پہنا کر انہوں نے چھتوں پہ چڑھا دیا اور کہا کہ بیٹیوں تمہارے ساتھ جو بھی آنا چاہے، منع نہیں کرنا، اس کے ساتھ غلط کام کر لینا، جو وہ چاہے اس کو دینا، کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر مسلمان اس برائی کے اندر ملوث ہو گئے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور ہمارے لیے جنگ جیتنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے اتنی بڑی چال کھیلی، اتنا بڑا جال بچھایا۔ الحمدللہ نحمدہ کے بعد خطبہ دیا اور ہدایت فرمائی، اے لوگو، اے فوجیو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ اے مومنوں جب تم جاؤ، جب تم چلو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تم قرآن کی آیت پر عمل کرتے چلنا،
تمہیں دشمن کی بیٹیاں اپنے جال میں پھنسانا چاہتے، تمہیں اپنی چال میں لینا چاہتے، کبھی ان کے دھوکے میں نہ پڑنا، اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے تم چلنا۔ وہ وقت بھی آیا جب فوج روانہ ہونے لگی، یہ لڑکیاں پیچھے سے چیختی رہی، گانا گا کر دعوت گناہ دیتی رہی، مگر کسی نے کسی کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ لڑکیاں بے تاب ہو گئی اور کہنے لگی، اے عمر کے ساتھیوں، آخر کون سی چیز ہے جس نے تمہارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے؟ ارے پتھر سے زیادہ تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، ہمارے دھوکے سے، ہمارے فریب سے کوئی بچ نہ سکا، تم کیسے بچ کر نکل سکتے ہو؟ آخر وہ کون سی کتاب ہے جس نے تمہارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا ہے؟ اے عمر کے ساتھیوں، ہم تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تم ہم سے شادی کر لو، تم ہم سے نکاح کر لو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم بھی اس کتاب سے جب جڑ جائیں گے، جڑنے کے بعد ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ میری ماؤں، بہنوں اور میرے بھائیوں، جب تک قرآن پہ عمل ہوتا تھا، غیر مسلم بیٹیاں بھی، غیر مسلم لڑکیاں بھی اسلام لانے پر اپنے آپ کو بے تاب پاتی تھی، اسلام کی شیشل سائے میں جگہ لینے کے لیے اپنے آپ کو بے تاب کر لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث پر عمل ہم نے چھوڑا، ویسٹرن کلچر، پچھمی سبیعت، مغربی تہذیب کے ہم بھی زیادہ بن گئے۔ جب سے ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے، غیروں کے تہذیب، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے کپڑے، ان کے تہوار، ساری چیزیں غیروں کی آ گئی ہمارے پاس۔ میرے بھائیوں، تب سے اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے ذلت، اللہ کی طرف سے رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا تھا، ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو کیا مقام دیا تھا، لیکن ہم اس مقام کو سنبھال کر نہ رکھ سکے۔ اللہ اور آگے بڑھیں چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی جو خواتین تھیں، جب وہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اختلاط دیکھا، تو آپ نے فرمایا، استاخرن فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها۔ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم عین بیچ میں ہو کر نہ چلا کرو، تمہارے چلنے کی جگہ بیچ کا نہیں بلکہ سائیڈ کا ہے، تم کنارے سے چلا کرو، سائیڈ سے چلا کرو۔ راوی حدیث کا بیان ہے، نبی کا یہ فرمان سننے کے بعد عورتیں دیوار سے اس طرح چپک کر چلنے لگی، بعض دفعہ چپک کر چلنے کی وجہ سے ان کے کپڑے دیواروں پہ اٹک جایا کرتے تھے، حتی ان الثوب لا يتعلق بالجدار من لصوقها، ان کے کپڑے دیواروں پر اٹک جایا کرتے تھے۔ کیسے مطیع فرما بردار خواتین ہوا کرتی تھی۔ اللہ، نبی کا فرمان سن لیا اور سن کر کے اڑایا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عورتوں تم بیچ سے نہ چلا کرو، تمہارے چلنے کی جگہ سائڈ ہے۔ اللہ، اتنی چپک کر کے چلنے لگی، ان کے کپڑے دیواروں پر اٹک جایا کرتے تھے۔ ایک ہماری عورت، ہم آج کل کی عورتیں ہیں، عطر اسی لیے لگاتی ہیں تاکہ دوسرے مرد اس کو سونگیں، خوشبو محسوس کریں اور میری تعریف کریں، میرے حسن کی، میری جوانی کی تعریف کریں۔ ایما امرات استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانیہ، جو کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرے اور اس نیت سے کہ لوگ اسے محسوس کریں، اس خوشبو کو سونگے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ ہے، وہ عورت بدکار ہے۔ اپنے طرف مائل کرنے کے لیے ساری حرکتیں عورتیں کرتی رہتی ہیں جو کہ سراسر ناجائز اور شریعت کے خلاف ہے، غلط چیزیں ہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها النار۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے دو قسم کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا، دو قسم کے جہنم، ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے سیاط کاذناب البقر، جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کے برابر کوڑے اڑے ہوئے، یضربون بها النار، بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو ہانکیں گے، لوگوں کو پیٹیں گے۔ ونساء کاسیات عاریات،
اور دوسری قسم کی وہ لوگ وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ایسی عورتیں رؤوسہن کأسنمۃ البخت، جن کے سر، جن کے بال اونٹ بختے اونٹ کے کوہان کی طرف ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی ہے، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَّصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے ہی محسوس کی جا رہی ہوگی، لیکن ایسی بدقسمت عورت جو اپنی عزت و ناموس کو دکھاتی پھرے، جو اپنی بناؤ سنگار کو دکھاتی پھرے، جو ایسا چست لباس پہنے جس سے پورا اعضائے بدن صاف نظر آ جائے، یا اتنا باریک کپڑا پہنے جس سے بے پردگی لازم آئے، بے پردگی ظاہر ہو جائے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا گیا ممیلات مائلات، مائل کرنے والی ہے، مائل ہونے والی ایسی عورت ہے، وہ مٹک کر چلنے والی ہے، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی، اور جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو گودنا گدواتی ہے، جو بال اکھاڑتی ہے، جو دانتوں کے درمیان شگاف ڈالتی ہے، جو بال کٹاتی ہے۔ آج بیوٹی پارلروں میں آج مسلم خواتین یہی سب کام کرتی ہیں، بال اکھیڑتی ہیں، دانتوں میں شگاف ڈالتی ہے، بال بھی کٹاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کی بیٹیاں کس رخ پر جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کوئی چیز مانگنے کا بھی حکم دیا تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے دو، پردے کے پیچھے سے طلب کرو، اور بتایا گیا کہ تمہارے دل کے لیے بھی اور ان کے دل کے لیے بھی یہ پاکیزگی کا سامان ہے۔ ہن اطہر لقلوبکم وقلوبہم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ